أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بزرگوں اور پیارے پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ملک اللہ کا ہے اور یہاں نظام ہی اللہ ہی کا چلنا چاہیے. کیا کہا میں نے کہ یہ ملک اللہ کا ہے اور یہاں نظام بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے. خلافت الیہ کا قیام، یہ آج کا ٹاپک ہوگا. اس پہ بات کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقہ سے نافذ العمل کیا جا سکتا ہے. بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے ارکان اسلام کی حکمت و عظمت بیان کرتے ہوئے بار بار اس بات پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ یہ ارکان یا عبادات بذات خود مقصد نہیں، بلکہ اصول مقصد کا ایک اہم ذریعہ ہیں. بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ کو کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو اس بلڈنگ کو بنانے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے کہ مجھے اس طرح کی بلڈنگ بنانی ہے اور پھر مجھے اس میں جا کے یہ کام کرنے ہیں، دفتر کھولنے ہیں، کرائے پہ دینے ہیں، گھر بھی اس پہ بنانا ہے، اس کے اندر شاپس وغیرہ بھی ہونی چاہیے. پورا ایک ڈیزائننگ کا ورک ہے جو آپ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو شروع کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم نے بھی یہ اسلام کی ایک بلڈنگ تیار کرنی ہے، ایک سسٹم تیار کرنا ہے، جس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے، جو کہ تیاری ہم کر رہے ہیں. اس تیاری میں جو مین چیزیں تھیں وہ ہم کر چکے ہیں، یعنی نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں، حج بھی ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ کے بھی ہم جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. کوئی ڈنڈی مار جاتے ہیں لیکن ادا تو کر رہے ہیں. اب ان تمام بنیادی چیزیں جو تھیں، ان کا مقصد صرف و صرف ایک ہے کہ ہمیں وہ عمارت تیار کرنی ہے، وہ بڑی بلڈنگ تیار کرنی ہے جس مقصد کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سے کروائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ اس نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء مبعوث فرما کر ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانے کی کوشش کی ہے. اور آج ہم بھی امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال ان امتوں سے بھی گزر چکا ہے. وہ پھر شاید ہم سے بہتر ہوا کرتی ہوں گی. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی عبادات کا یہ جو مقصد تھا، کیا وہ پورا ہوا؟ بالکل نہیں پورا ہوا، ہرگز نہیں پورا ہوا. ہم بارہا اس نقطہ کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اسلامی عبادات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دن میں 5 وقت رکوع اور سجدہ کر لیا جائے، رمضان کے 30 دن بھوک اور پیاس میں گزار دیے جائیں، مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے، سال میں ایک بار کعبۃ اللہ کا طواف اور ذوالحج کی 10 کو دمبے یا بکرے کی یا اونٹ کی قربانی کر دی جائے. بالکل نہیں. ان مقدس عبادات کا نہایت اعلیٰ و ارفع مقصد اگر سمجھنا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فقط یہ کہ مسلمان کے اندر خدا خوفی ہو، تقوی و پرہیزگاری کا جذبہ ہو.
وہ خلافت الہیہ کے منصب جلیلہ کو خوبی سے نبھا سکنے کا اپنے اندر جذبہ، ہمت اور حوصلہ رکھتا ہو۔ ارکان اسلام کی یہ عبادات محض اس لیے فرض کی گئی ہیں کہ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، ہم سب ان کے ذریعے ایک عام انسان کو بندہ مومن اور مرد مجاہد بنا کر باطل سے لڑا دیا جائے۔ یہ عبادات دراصل ایک تربیتی کورس ہیں، بالکل اسی طرح کی ٹریننگ جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں اپنی فوج، پولیس اور سول سروس کے لیے آدمی کو دینا ضروری سمجھتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آج سے 1400-1500 سال پہلے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے سین کے اندر مجاہدین تیار کرنا شروع کیے اور وہیں پہ ان کی مشقیں بھی کروانا شروع کیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی فلاحی ریاست قائم کی جائے جس کے اندر تمام نظام موجود ہوں اور عام انسان کو خوشحالی پہنچ سکے۔ بالکل اسی طرح آج بھی ہمیں ضرورت ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا کہ باطل قومیں اپنے افراد کو کمزور اور ناتواں شکار پر جپٹنے اور تیز دار پنجوں میں جکڑ لینے والا شکاری کتا بنا ڈالتی ہیں، جبکہ حق پرست قوم جسے مسلم کہا جاتا ہے وہ اپنے افراد کو فرشتوں جیسی پاکیزہ صفات کا حامل شریف النفس انسان بنا کر سامنے لاتی ہیں۔ جی ہاں، یہی مقصد اسلام ہے، یہی دین شریعت ہے، یہی کام محمدی ہے جس پہ عمل پیرا ہو کر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھی جا سکتی ہیں۔ جی ہاں، اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کا بنیادی مرکز فقط یہی ہے کہ نوجوان سیرت و اخلاق کا اعلی نمونہ بن کر جلوہ گر ہوں۔ وہ اگر لڑے تو فقط اس لیے کہ اسے خود اپنے واسطے نہیں، اللہ کی رضا اور بندوں کی بھلائی مطلوب ہو۔ وہ اگر فتح پائے تو متکبر اور سرکش نہ ہو بلکہ اس کا سر خدا کے آگے جھکا ہوا ہو۔ وہ حاکم بنے تو لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائے بلکہ خود بھی خدا کا غلام بن کر رہے اور دوسروں کو بھی خدا کے سوا کسی کا غلام نہ رہنے دے۔ وہ زمین کے خزانوں پر قابض ہو تو اپنے یا اپنے خاندان والوں یا اپنی قوم کے لوگوں کی جیبیں نہ بھرے بلکہ خدا کے رزق کو اس کے بندوں پر انصاف کے ساتھ تقسیم کر دے۔ بہرحال مرد مومن کا ہر کام، ہر قدم حکام خداوندی اور شریعت محمدی کا پوری طرح آئینہ دار ہونا چاہیے۔ اس کا قول و فعل اس یقین کا عکاسی ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک عظیم و خبیر ہستی ایسی بھی ہے جو اس کی ہر حرکت اور ہر جنبش کو دیکھ رہی ہے۔ اتقوا اللہ بذات الصدور کو سمجھیے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ وہ بنیادی فلسفہ ان عبادات کا جنہیں ہم ارکان اسلام کا حسین نام دیتے ہیں، یہ عبادات جب اس طرح کے خدا ترس و خدا پرست انسان کو جنم دے لیتی ہیں تب تائید خداوندی اس بندہ خاکی کو خلافت عرضی کا سنہرا تاج پہنا کر اپنی رحمت و نصرت کی نعمت سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آنی چاہیے، جی ہاں آنی چاہیے۔ ہمیں ایسے ہی مجاہد اور مومن صفت انسان کو خدا پھر یہ حکم دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، اٹھ اور روئے زمین پر باغیوں کی حکومت ختم کر کے حکومت الہیہ کا قانون نافذ کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جسٹ اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے۔ روئے زمین پر جہاں جہاں بھی خدا کا نام لینے والے ہیں ان کو قابو کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے جیسا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہمیں سوچنا چاہیے
ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے دوستوں اور پیارے پیارے بچوں، جب آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا حکم صرف یہی نہیں کہ آپ خود اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بنیں، بلکہ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ دنیا کو خدا کا مطیع اور فرما بردار بنا دیں، خدا کے قانون پر نہ صرف خود چلیں بلکہ اس نعمت عظمیٰ سے دنیا کی ٹھوکریں کھانے والوں کو بھی سرفراش کریں۔ جی ہاں، مومنین سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان کا قانون جہاں جہاں چل رہا ہو اس کو مٹا دیں، اس کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک کا قانون لانے کی کوشش تیز کر دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں، وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے ساتھ فقط اس لیے بھیجا تاکہ اس کو پوری جنس و دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگوں کو ایسا کرنا کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، یہ ہے وہ مقصد دین، حق کے علمبرداروں کا، کہ وہ نہ صرف خود اس سچے دین پر پوری طرح عمل پیرا ہوں بلکہ اس دین حق کو دنیا کے باطل ادیان پر غلبہ عطا کر دیں۔ خدائے رحیم اور رحمان کا منشا و مدہ یہی تو ہے کہ مردان حق ایمان و عمل یہ جور آبدید کے ساتھ میدان عمل میں اتریں، اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوں کہ دین باطل کے علمدار ان کے آگے ٹھہر نہ سکیں، جس طرح غزوہ بدر میں نہ ٹھہر سکے، جس طرح باقی غزوات کے اندر نہ ٹھہر سکے، اور کس طریقہ سے فاتح اسپین خالد بن ولید نے جھنڈے لہرائے، ہمیں بھی آج وہی کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں بھی آج خلافت علیہ کے لیے وہ تمام لوازمات کو پورا کرنا ہے تاکہ ہم بھی آگے بڑھ سکیں، ہم بھی اپنے مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ ہم بھی آج فلسطین جل رہا ہے، آج کشمیر جل رہا ہے، آج ہماری حکومتیں پنگے دوسری حکومتوں کے ساتھ ڈال کر اپنے حکومت کے دوام کے لیے کام کر رہی ہیں، نہ کہ عام شہریوں کے لیے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جس طرح مکہ کو فتح کیا گیا تھا بغیر کسی جنگ کے، بغیر خون بہائے، بغیر کسی اجلت کے، بالکل اسی طرح جاء الحق و ذاق الباطل کا نعرہ لگانے کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے اور اہل باطل انشاءاللہ باغ اٹھیں گے، اور پھر اس دنیا کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا جس کی نوید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اصلاحی معاشرہ کریں اور آگے بڑھیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نہ ڈھونڈیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو ڈھونڈ کے ان کو آگے لائیں اور ملک و قوم کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیں تاکہ یہ ملک، تاکہ یہ قوم ایک وقار کی قوم بن سکے، ایک ایسا ملک دنیا کے اندر ہو جو پورے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ اسی مقصد کے لیے اس ملک پاکستان کو 77 سال پہلے حاصل کیا گیا تھا، اور یقین مانو کلمت طیبہ ہی کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ کیا آج ہم اس میں جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں تو چور بداری، یہاں تو غیبت، حسد، پتہ نہیں کس طرح کی چنگاری پھینک دی گئی ہے کہ ہر گھر جل رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حکمران طبقہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بالا تر سمجھتے ہوئے، دوسرے لوگوں کے حق کو غضب کرتے ہوئے اپنے ملات، اپنی عیاشیوں پر فوکس ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ ان پہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو صبر، ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب میں اور آپ ایک ایسے فضا میں ہوں گے جہاں اللہ ہی کی زمین پر اللہ ہی کا نظام ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے کچھ کرنا ہے، جو کہ آخری خطبہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام میسج کے ذریعے میری ذمہ داری لگا دی تھی۔ اس ذمہ داری کو مجھے پورا کرنا ہے۔ کرو گے نا؟ وعدہ کرو گے نا؟ آگے بڑھو گے نا؟ اس نظام کو بدلو گے نا؟ اس زمین پر خدا کی قانون نافذ کرنے میں کوشش کرو گے نا؟ انشاءاللہ آگے بڑھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔